کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خشیت کانپنے لگتے ہیں، کیوں اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اپنے ہر عمل کو جواب نہیں، وجلت کہتے ہیں خوف۔ اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ، ایمان بڑھتا، عادت ہوتا، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، واقعی مومن ہیں حقیقتاً۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے۔ اگر خطائیں ہوئی ہیں تو گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ معاف بھی فرمائے گا۔ کہ فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے۔ جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے؟ 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ۔ جوانی، امنگیں تھیں، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ وہ جوانی کہاں کمائی تھی؟ مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں، لاؤ حساب۔ اور آخری وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی۔ جس شخص کے پاس علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا، جس کے پاس پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی، بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے اگر کہتا کہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر۔ تو یہ تکذیب ہے جو یہود نے کی تھی، ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہی رہا کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہے، اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے، جیسے کہ قرآن کا نظام کہیں قائم نہیں، قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں۔ تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا کون سا ہے؟ دیکھیے جھٹلانا کسی شے کا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں خدا نے خواستہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی تکذیب ہوئی قرآن کی، جھٹلانا ہو گیا، اور یہ ظاہری طور پر علی الاعلان جھٹلانا ہوا۔ ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا۔ کیا مانی؟ ہاں قرآن اللہ کا کلام تو ہے، لیکن کیا کروں سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اب یہاں آپ نے قرآن کے ایک حکم کو جو کہ اس نے شد و مت کے ساتھ دیا ہے اس کی نفی کر دی، یہ جھٹلانا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو گویا کہ تکذیب ہے، یہ تکذیب حالی ہے، یہ تکذیب عملی ہے۔